ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات عزیز وقار، میرا موضوع تو روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت کی زنجیر ٹوٹ کے کہیں بکھر نہ جائے، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اہل حدیث ایک فکر اور تحریک کا نام ہے جس نے ہر دور کے اندر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، جس کی ضیاءپاشیوں نے طریق راہوں کو روشن کیا ہے، صدیوں کے جمود کو توڑا ہے۔ جاؤ دیکھو دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کسی دینی تحریک نے جنم لیا ہو اور اس کی صف اول کے اندر علماء اہل حدیث نہ ملے ہوں۔ اے لوگو، اس تحریک کے بارے میں تجاہل عارفانہ چھوڑو۔ یہی وہ تحریک ہے جس نے شخصیت پرستی کے توق و سلاسل کو اتار پھینکا، حریت فکر کو منجمد کرنے والی زنجیریں کاٹ ڈالی۔ نہیں یقین تو دیکھو تاریخ کے صفحات اس بات کے شاہد ہیں کہ 5 لاکھ علماء اہل حدیث کو تحریک آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ حضرات، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی نے اس تحریک آزادی کو اپنے خون جگر سے سینچا تھا۔ 1857 کے اندر علماء کی ایسی جماعت تیار ہوئی جنہوں نے اپنے علم و کرتاس کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں ایسی روح پھونکی جو ایک آزادی کی شکل اختیار کر کے نمودار ہوئی۔ حضرات، پھر اس بات کو دیکھ کر لاہور کے خصوصی رپورٹر سے رہا نہ گیا اور وہ لاہور سیمینار میں لکھتا ہے، بیان کرتا ہے کہ علماء اہل حدیث میں سے شاہ اسماعیل شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ شاہ احمد شہید جیسے لوگوں نے تحریک آزادی کے اندر جو کردار پیش کیا ہے یہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہے۔ ان روشن ستاروں کو تم کیا جانو جن کا مقصد شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرات، اسی تحریک کے لیے 1864 میں مولانا یحییٰ علی اپنی داڑھی کے بالوں کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کہتے ہیں، افسوس نہ کر، تجھے تو مجھ سے پہلے شہادت مل گئی۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان بیان کیا کرتے تھے ان علماء کے بارے میں جسے امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق۔ حضرات، جس تحریک آزادی کو انگریز بغاوت کا نام دے، اسی تحریک آزادی کو جہاد کا نام دے کر فتویٰ جاری کرنے والے سید نذیر حسین محدث دہلوی بھی اہل حدیثوں کا ہی شعر تھا۔ اور کہیں مجھے سید محمود غزنوی کی وہ بے دھڑک آواز ملتی ہے جب صدر ایوب نے کہا تھا کہ دستور کے متعلق مجھے رائے دیجئے، تو سید محمود غزنوی فرماتے ہیں، اور سنو میری رائے کے اندر یہ دستور نہ اسلامی ہے نہ جمہوری ہے۔ اور کہیں مجھے تذکرہ صادقہ کے الفاظ میرے لیے دلیل بنتے ہیں کہ مولانا عبدالغفار، مولانا یحییٰ علی، مولانا محمد جعفر کو، ان تینوں بزرگوں کو ہاتھوں میں بیڑیاں پہنا کے، پاؤں میں زنجیریں پہنا کے پیدل سینٹرل جیل لے جایا گیا، اور یہ زمانہ حال سے کہہ رہے تھے ہمیں بھی یاد رکھیں، ہمیں بھی یاد رکھیں جب لکھے تاریخ گلشن کو کہ ہم نے بھی لٹایا ہے چمن میں آشیاں اپنا۔ حضرات، جب لوگ انگریز کی چاپلوسیاں کر کر کے جی حضور کے نعرے لگا رہے تھے، اس دور کے اندر اس وقت حضرت شاہ اسماعیل شہید، مولانا اسحاق شہید، مولانا شاہ عبدالغفار اور شاہ عبدالحی جیسے علماء مایہ ناز علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف ببانگ دہل جہاد کا علم بلند کیا تھا۔ لوگوں، کیا تم کو مولانا جعفر تھانیسری کا کالا پانی اور کوٹھری جیسی دردناک اذیت یاد نہیں؟ کیا تمہیں مولانا یحییٰ علی کی زبان سے لست ابالی حین اقتل مسلمہ کے الفاظ سنائی نہیں دیتے؟ کیا تمہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری کا اس تحریک کے لیے جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا نظر نہیں آتا؟ ارے اگر صحافت اور خطابت کا میدان دیکھوں تو مجھے مولانا ابوالکلام آزاد نظر آتے ہیں جن کو بار بار اس تحریک کے لیے جیل میں بند کیا گیا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا نعرہ بلند کرنے والے وہ دونوں مجاہد
بالا کوٹ حادثہ کے اندر اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدا یوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ارے میں کس کس کا نام لے کر بیان کروں؟ اگر میں دیکھوں علماء لکھنؤ کو تو پھر کیا بولوں؟ اگر صادق پور کے شہداء کو دیکھوں تو کیا بتلاؤں؟ حضرات سنیے، اس تحریک کے لیے علماء اہل حدیث کا کردار پوری دنیا میں، پوری تاریخ میں نمایاں رہا ہے۔ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جنت البقیع میں امام مالک رحمہ اللہ کے پہلو میں سپرد خاک ہونے والے علامہ احسان الہی ظہیر پٹنہ کی سرزمین پر 1,00,000 علماء کی شہادت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اے لوگو، پٹنہ کی سرزمین پر ایک بھی درخت ایسا باقی نہیں بچا جس کی ہر شاخ پہ اہل حدیث عالم کا سر نہ لٹکا ہو۔ میں پھر کیوں نہ اپنی بات کو ان جملوں پہ ختم کر کے جاؤں کہ زخم ہجر بھرنے سے، زخم ہجر بھرنے سے میرے اسلاف کی یاد تو نہیں جاتی، کچھ نشاں باقی رہتے ہیں، اگر دل رفو بھی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔